حمد و ثنا اس رب کے لیے جس کی رحمت، نعمت اور مغفرت کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ دعا ہے میرا پاک پروردگار آپ کا اور ہم سب کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج میں اور مالین صفا امام بارگاہ میں آئے تھے کیونکہ جشن آخر الزماں کا ولادت کا منایا جا رہا تھا آج، تو اس کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ یہ ورکنگ ڈے ہی تھا، لیکن ایک سب سے اچھی بات جو کہ ہم سب مومنین و مومنات کی خواب تھا، خواہش تھی کہ ہم مولانا شہنشاہ سید نقوی سے ملاقات کریں، تو ماشاءاللہ وہ آج آ رہے ہیں اور ہم انہیں لائیو سنیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ ام لیلا کا بھی بہت بڑا خواب تھا کہ ان سے ملتی، میرا بھی اور میرے بچوں کا بھی۔ میری آج بہت بڑی ایک میری خواہش پوری ہوئی کہ میں ان سے ملاقات کی، میں نے ان کی زیارت کی الحمدللہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں جشن کی تیاریاں میں سب بزی ہیں، سب بہت زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہی ہوگا اور اسی طرح ہی ہوا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، پورا نیچے والا فلور پورا مسجد کو سجایا گیا تھا ریڈ، گرین اور یلو کلرز کے ساتھ، اور بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا، بہت ہی پیارا لگ رہا تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوش، جو جس طرح کا بھی حصہ لیتا ہے اس میں، ان کی کاوش کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو ہم جینٹس نیچے بیٹھتے ہیں، لیڈیز ہمیشہ اوپر بیٹھتی ہیں، تو کافی بہت بڑا امام بارگاہ ہے، کافی لوگ اس میں سما جاتے ہیں، پورے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، ایک میری جاننے والی تھیں جو بہت ہی مزے کا گاجر کا کیک بنا کے لے کے آئی تھیں۔ ظاہر آج عید کا دن تھا، خوشیوں کا دن تھا، بہت ساری چیزیں بانٹی گئیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں کہ آج ولادت آخر الزمان کی پیدائش کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم بھی جو ہیں ان کی زیارت کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ایمان صاف کرے، ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دو۔ ڈیڑھ ہو گئی ہیں، 3 ہو گئے ہیں، 4 ہو گئے ہیں بلکہ۔ السلام علیکم یا علی الحسین، السلام علیکم، السلام علیکم۔ مشتاق صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کچھ 2 سوال کرنا چاہتے تھے کوئی بات؟ جی جی آئیے، بسم اللہ آئیے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ ہر مہینے 3 روزے، 4 روزے، 10 روزے، 1 روزہ میرے جناب اپنے مرحومین واسطے، والد یا والدہ او دا فوری طور پہ ایکشن ہوتے حکومت کا دعوت مطلب اسے دفعہ ضرور فرمانا ہے۔ دوسرا سوال جڑا ہے، جس وقت اللہ پاک نے فرشتیاں کو حکم دیتا، حضرت آدم علیہ السلام جس طرح نے بنایا و میں بھی ضرور ٹھوکا تھا مجھے سجدہ کرو، تو فرشتیاں نے سوال سنو۔ یہ قتل یا کرے گا کہ فرشتیاں کو کیویں پہلے پتہ لگ گیا، تم تو پہلے آدم کا پوچھا، اے بہت چھوٹے چھوٹے سوال تھے۔ باقاعدہ پروگرام اللہ صلی اللہ 1 گھنٹہ ہو گیا نا، ادھر ہو گئی ہم لوگ کتنے گھنٹے رہتے؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو اجازت ہوتا ہے شیر پیش خدمت مجھ کو دے دیتا ہے توفیق ثنائے عباس مجھ کو دے مہربان جب بھی کبھی مجھ پا خدا ہوتا ہے. ویزا لگ گیا تھا کووڈ کی وجہ سے نہیں آ سکتے. ذرا خاموشی اختیار کریں گے تو پروگرام کو آگے لے کے چلیں. اب دوبارہ حالات بہتر ہوئے تو نوٹس آپ سب حرف دماغ صاحب کی خدمت میں رکھی. ویزا لگ گیا اس میں بہت پریشانی ہوئی. پتیسا ہے اتنا پریشان ہوا بابا. مولانا شہنشاہ نقوی آ گئے ہیں. چلیں جی ان کی مجلس سنتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان کی مجلس سنوں لائیو، اور الحمدللہ آج میں سن رہی ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی اور لمبی زندگی دے. آمین ثم آمین. بہت ساری بہنوں کے لیے دعائیں ہیں جن نے مجھے کہا، میری بہن نے، ام لیلا نے، گڑیا نے، آسیہ نے، ہما نے اور باقی سب بہنوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی دل کی نیک تمنا کو پورا کرے اور ان کے لیے ڈھیروں ثانیہ استعمال اور مستحر میں کرے. آمین. چلیں سٹارٹ ہو گئی مجلس. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقمه العاتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر سر والا گرنے لگا آپ کا. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولانا الكونين جد الحسن والحسين علي بن القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلى الله سورہ مبارک شورا. اللہ اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بشارت عطا کر رہا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے. عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے تم سے کوئی مطالبہ، کوئی سوال نہیں ہے،
मगर ये कि कुर्बा से इजहार मोहब्बत करो। अच्छा, वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, जिसने एक हसना हासिल कर लिया हम उसके हुस्न ही हुस्न में इजाफा करेंगे। जैसे जाके ले आओ उसके साथ आके इन्नल्लाह दोनों ले आए, गफूरुन ऊपर ले लो शकूर, और अल्लाह बहुत ज्यादा दरगुजर करने वाला भी है एक टोपी मुझे दे दो, और शकूर है, यानी कदरदान भी ले आओ, है। एक ऊपर ले लो, एक साथ में। ये तो आयत का तर्जुमा, आयत का पहला हिस्सा मामूलन कम पढ़ा जाता है और आयत का बाद का हिस्सा, दूसरा हिस्सा मामूलन कम पढ़ा जाता है, दरमियानी हिस्सा ज़्यादा तिलावत होता है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दतल क़ुर्बा तक ज़्यादा पढ़ा जाता है, मगर इससे पहले वाला उसके बाद वाला हिस्सा भी आयत को भी पढ़ने की तौफीक दी है। फिर एक मरतबा तर्जुमा और अल्लाह के कलाम पे गौर करना चाहूँगा। ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वही अज़ीम बशारत है जो अल्लाह ने अता की है, और जी अपना बशारत अल्लाह ने अता की है, पहुँचा मुस्तफ़ा है। अपना ऊपर ले लो, ये नीचे रखो। हुस्न इस घराने की अजमत का यही है कि चीज़ अल्लाह की होती है, मिलती ही से। ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये अज़ीम, ये वही अज़ीम बशारत है। ज़ालिका वो की तरफ से, वही यही, मसलन ज़ाका, ज़ालिका, तिलका, ये इशारों के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वही अज़ीम बशारत है जो अल्लाह ने अता की है, मगर किन्हें? इबादहू, अपने उन बंदों को, अल्लज़ी आमनू व अमिलुस सालिहात, जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। वैसे हक़ भी उन्हीं का बनता है जो मोमिन हो, जो बाकिरदार हो, कि उसे बशारत दी जाए। बशारत अल्लाह की है, चीज़ अल्लाह की है। कुल, तुम कह दो, जब बशारत तेरी है तो तुम खुद तो नहीं कह रहा। 8:30 ये अल्लाह बताना चाहता है कि अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मुस्तफा से जुड़ना होगा। अच्छा, आप अगर वो चाहता तो कुरान में आयत और सूरा इस तरह से नाज़िल कर देता कि हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद, मगर उसने सूरा ऐसे नाज़िल नहीं किया। उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, तुम कह दो वो अल्लाह है। खुद तो नहीं कह रहा कि अल्लाह है। अल्लाह ऐसा अल्लाह भी नहीं चाहता जो मुस्तफा के बगैर माना जाए। देखिए, अकीदे तवस्सुल पर ये कुछ लकीर के फकीर हैं। आवाज ज्यादा इको की है अकीदे तवस्सुल पर उनका शौक ये है, आवाज ज्यादा इको कर तवज्जो ये है और मुतालबा ये है कि वसीले का लफ्ज़ दिखाओ। कुछ लोग लफ्ज़ों के मोहताज हैं, कुछ लोग लफ्ज़ों के मोहताज हैं और बाज़ लफ्ज़ों की मोहताजी ने उन्हें मार डाला है ना। अब जब जनाब नदीम नकवी साहब और मेरे मेज़बान मोहतरम, आपकी तरफ से मेरे मेज़बान मोहतरम जनाब इकबाल अहमद साहब पर अपने वक्त को लगाता हो, वो मवद्दत का इजहार कर रहा है, सिर्फ मोहब्बत अपने कल्बी लेके नहीं बैठा। और वैसे भी याद रहे कि मोहब्बत के बड़े नतीजे हैं। मैं लफ्ज़ और बेहतर करूं कि जैसे हर ग़िज़ा की कोई तासीर है, हर फल का कोई असर है, हर सब्जी की कोई असर है, हर दवा का कोई असर है डॉक्टर साहब, इसी तरह मोहब्बत का भी असर है। और एक दवा के बहुत सारे असरात हैं, फला सब्जी के बहुत सारे असरात हैं, फला फल के बहुत सारे असरात हैं। मसलन फर्ज कीजिए कि फला खुश्क मेवे में मसलन पिस्ते के यही असरात हैं। मिसाल मोहब्बत के भी कुछ असरात हैं। सादा ज़बान में बात करूंगा क्योंकि मजलिस में जर्मनी वालों के लिए नहीं पढ़ रहा महफिल, ये सब जगह जा रही है तो सब जगह के लिए ही महफिल हो रही है। आपके पुराने घरों में और आज भी अगर किसी को शौक है, अगर उनके घर में कोई बड़ा कोई पार्क वार्क, कोई ग्राउंड है, कोई जगह है बड़ी वसी, तो वो अपने घर में आज भी मुर्गियाँ पालने का एक रिवाज इकराम से चला रहा है। तो मुर्गी जो है ना, वो उसके अंदर दो बड़ी कमजोरियाँ हैं। अच्छा, एक तो बुज़दिल है, दूसरे कंजूस है। बुज़दिल ऐसी है कि आपको इशारा करें तो पत्थर को लकड़ी फेंके तो भागेगी, डरेगी। और कंजूस ऐसी है कि अगर उसे कोई ग़िज़ा मिल जाए तो वो कोने में जाके तन्हा खाना चाहती है।
اس کے جنس والے، اس کے جنس والی مرغیاں، اس کے ہم جنس اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، اور وہ چھپ کر کہیں اکیلے، جو اس مزاج کا ہو اسی کو کنجوس کہا جاتا ہے۔ وہ تنہا جا کر، تنہائی میں جا کر خود اکیلا کھانا چاہتی ہے، کسی کو کھلاتی نہیں ہے۔ یہ اس میں بڑی دوسری کمزوری ہے، یہ کنجوس بھی ہے اور بزدل بھی ہے۔ مگر جیسے ہی اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، تو جیسے ہی انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو اسے محبت ہو جاتی ہے، اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو دونوں کمزوریاں اس کے حسن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اب سے کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی، اب یہ چیل سے لڑ جاتی ہے، کتے بلی سے لڑ جاتی ہے، اپنے بچوں کی خاطر انسانوں سے لڑ جاتی ہے، باقاعدہ حملہ کرے گی بڑے سے بڑے جانور کے اوپر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ یہ کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی، یہ شجاع کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی۔ جو کچھ دیر پہلے تک کنجوس تھی کہ اگر اسے کوئی دانا، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی کھیچڑا مل جائے تو یہ کونے میں جا کے کھائے گی، دوسروں کو کھلانا نہیں چاہتی، جیسے ہی بچے نکلے تو بجا بجا کر، آوازیں نکال کر پہلے انہیں کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے۔ یہ کنجوس سخی ہو گئی، یہ بزدل شجاع ہو گئی، اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کر لو جن کی وجہ سے سخی بھی ہو جاؤ اور شجاع بھی ہو۔ نیکیوں کا بدلہ فوراً ملتا ہے، بلکہ ایسا ملتا ہے کہ ابھی نیکی کا ارادہ ہوتا ہے کہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جی، اس کے کرم کے نزول کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم اور دوسرے سوال کا میرے مضمون میں جواب، ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے اجرن الا المودۃ فی القربى۔ جی، کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ قربہ سے اظہار محبت۔ تو قربہ کس کے ہے؟ اللہ کے قربہ ہی ہے یا مصطفیٰ سرکار کے قربہ؟ جب اللہ نے مطلق کہا ہے تو مجھے بھی مطلق گنجائش رکھنی ہوگی۔ ہمیں ترجموں میں، آیات کی اور احادیث کے ترجموں میں جو علمی گنجائشیں ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ مثلا کتنا مشہور فرمان ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ بہت اچھا نہیں ہے، ترجمہ یہ نبی نے فرمایا نہیں کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مر جاؤ جنتی ہو، جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، جن میں سے ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ تو نبی تو یہ نہیں فرما رہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں سردار ملیں گے، مردوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے، سامنے کی عربی ہے، سیدھی زبان میں، سچی زبان میں، جی آسان زبان میں بات کرنا ہی نبی کا معجزہ ہے۔ نبی فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ آج اہل جنت ہو جاؤ، آج اہل جنت ہو جاؤ تو حسنین کی سرداری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے کہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا، شیعہ مارتے نہیں ہیں۔ وہ جو لاکھوں شیعوں میں، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، لاکھوں شیعوں کے درمیان 2 4 5 20 50 ہمیں سنی نظر آتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ایک فاصلہ، ایک منظر میں رنگ کا ہونا، جب تک منظر میں رنگ نہیں چڑھے گا اس وقت تک دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ اس وقت یہاں پر ہوا ہے یا نہیں، مگر اس پہ رنگ نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر اس پردے کے اوپر رنگ ہے ہمیں پردہ نظر آ رہا۔ جس پہ رنگ چڑھ جائے گا وہ نظر آئے گا، اور رنگ اگر کسی پہ چڑھ جائے، صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟
زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. ہے محمد وآل شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. اور وادی عشق میں رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد وآل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. توجہ چاہوں گا کہ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اور ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے؟ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے؟ خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. توجہ چاہوں گا، خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. ایک سلوات پڑھیں محمد وآل. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر؟ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر؟ شارع عام پہ چل، یار سفر پیدا کر. شارع عام پہ چل. اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرقی عطا فرما. اس کی ہر اعتبار سے جو مشکل ہو اسے برطرف فرما. بزرگوں کو، شاہ صاحب کو، بزرگوں کو، شخصیات کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو بہترین تعلیم، تقوی، روزگار عطا فرما. خواتین کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا فرما. علماء اکرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما. قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما. حکمرانوں کو عدل و انصاف عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. تعجیل فرما. تعجیل فرما. حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات. ماشاءاللہ مجلس بہت اچھی رہی، جشن بہت اچھا رہا. ہم لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے یہ سیلیبریٹ کیا جشن. اس کے بعد دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کیک لگ رہا ہے. ولادت جشن امام زمانہ مبارک ہو سب کو. ہم سب کی مومنین و مومنات کی طرف سے دعاؤں میں یاد رکھے گا. کیک کٹنگ کی گئی، یہ والا تو بچوں کے لیے بہت ایکسائٹڈ ٹائم ہوتا ہے، بچے بہت خوش ہوتے ہیں. تو مالین نے اور کچھ اور بچوں نے ساتھ مل کے کیک کٹ کیا، کیونکہ صفا سو گئی تھی، کافی تھک گئی تھی. تو مالین کو، مجھے اور صفا کو ملنا تھا مولانا صاحب سے، کیونکہ مولانا صاحب پاکستان سے آئے تھے اور ان کا بہت بیزی شیڈول تھا. انہوں نے صبح گریس جانا تھا اور یہ پورا ہفتہ یہاں پہ ہیں، اور پورا ہفتہ ہر روز ان کی کسی نہ کسی ملک میں ایک مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا. تو مولانا صاحب نے جلدی جلدی یہاں مجلس پڑھی، اور پھر انہیں صبح 4 بجے ان کی فلائٹ تھی، انہیں جانا تھا فلوکافن ایئرپورٹ پہ. تو اس لیے اتنے زیادہ لوگ تھے ملنے والے اور ٹائم اتنا کم تھا. تو ہماری بھی چھوٹی سی شارٹ سی ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے، بس ان سے دعا لینی تھی اور ان کی زیارت کرنی تھی، بچوں کو ان کی زیارت کروانی تھی. تو یہی کافی تھا ہمارے لیے. یہاں پہ جو ہیں کنول مالین کا منہ میٹھا کروا رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھا رہا ہمارا آج کا بھی دن. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. یہ ہیں جی مولانا